السلام علیکم، میں ہوں عمر غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کک آف. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ایز آلویز شیخ حمدان اور خواجہ عبید. ڈسکشن ہم جلدی شروع کریں گے. پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کے اوپر. میں کروشیا سے مقابلہ ہوگا. ورلڈ کپ کے دوران شائقین کے لیے مساجد پرکشش مقامات میں سے ایک. غیر ملکی شائقین کا مساجد کا دورہ مؤذن اور نمازیوں کی تصاویر اور ویڈیوز لینے میں مصروف. رضاکاروں نے شائقین کو نماز کا طریقہ کار بھی بتایا. ایرانی آرٹسٹ اماد صالحی کا کارنامہ. فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران دوحہ میں کینوس پر دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ورک بنا کر سب کو حیران کر دیا. عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا. پینٹنگ ورلڈ کپ تاریخ کے اہم لمحات یاد دلاتی ہے. سب سے پہلے ڈسکشن شروع کریں گے موراکو کے بارے میں. آبویسلی ایک انتہائی زبردست میچ ہوا. ایک اور بہت انبلیویبل پرفارمنس میں کہوں گا ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ. موراکو عبید ایک ٹیم ہے جس نے ابھی تک اپوزیشن کو گول نہیں کرنے دیا. جو ایک گول انہوں نے کنسیڈ کیا وہ بھی اون گول تھا اس ٹورنامنٹ میں. تو آج کا اگین ہاف ایکسپیکٹڈ تھا بھی دا وے موراکو ور پلئنگ. اینڈ آئی تھنک حمدان نے کچھ مینشن بھی کیا تھا اپنے ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں. بٹ میچ کے بارے میں آپ بتائیں, یو نو, فار دا فینز, فار افریقن فینز, پورا مڈل ایسٹ, پورا مسلم ورلڈ, آئی وڈ سے آئی تھنک پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی چیز کہ ایک افریقن یا عرب ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. ساؤتھ امریکہ اور یورپ کے باہر جو ہے کوئی ٹیم ہمیشہ پہنچی نہیں ہے کبھی سیمی فائنل میں, تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اسپیشلی موراکو کے مین پلیئرز کو انجرڈ تھے, میچ میں نہیں کھیلے, ان کے کیپٹن بھی ڈیورنگ دا میچ انجر ہو گئے. سو ریڈ کارڈ بھی بالکل بعد میں ریڈ کارڈ بھی ہو گیا. سو بالکل اپ ہل بیٹل تھی, اگینسٹ ہسٹری جا رہے تھے. بہت ساری چیزیں موراکو کے اگینسٹ تھیں, مگر جو چیز ان کو لے کے گئی ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا فائٹنگ اسپرٹ ہے. بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی کوئی اٹریکٹیو فٹ بال کھیلی انہوں نے, کوئی بہت زبردست کوئی انڈیویجول پلیئرز ان کے بہت ایسے اچھے ہیں ورلڈ کلاس پلیئر, مگر ایز اے کلیکٹیو یونٹ وہ ایک ساتھ ایک ٹیم بن کے پوری جان لگا کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا, اور جب ان کو موقع ملا گول کیا, اس کے بعد جان لگا کے انہوں نے زندگی بازی لگا کے انہوں نے ڈیفینڈ کر کے میچ جیتا. حمدان مجھے بتائیے مینیجیریل پرسپیکٹو سے, ان کے جو مینیجر ہیں ریلیٹیولی ینگ ہیں, لوکل مینیجر ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی ٹیمز کے لیے جو مینیجرز ہیں وہ امپورٹڈ آتے ہیں. یو نو, فرانس کے جیسے مینیجر ہیں جو سعودی عربیہ کو کوچ کر رہے تھے. باقی ٹیمیں بھی اکثر یورپین مینیجرز کو پریفر کرتی ہیں. ٹیکٹیکلی ان کا یہی رہا ہے, ڈیفینسو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہے, کاؤنٹر پہ زیادہ کھیلتے ہیں. لیکن جتنا انہوں نے کمپیکٹ رہ کے کھیلا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا دوسری ٹیمز کے لیے؟ یس, وہ ان کے جو مینیجر جس سے آپ نے کہا کہ وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں, اور کیونکہ تھوڑا سا ریئلسٹک بھی اپروچ ہے, رائٹ, کہ آپ اگر پورچوگیز ٹیم سے کھیل رہے ہیں تو پاؤنڈ فار پاؤنڈ دیر اے مچ مور ٹیکنیکل ٹیم.
جہاں پہ آپ نے بات کی کہ ان کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر پاسبلی کر سکتے ہیں, وہ گیم کا ایک مومنٹ تھا کہ جب انہوں نے ایک لانگ بال کھیلی تھی اور اس کے کلیئرنس جو ہے وہ جاؤ فیلکس کے پاس آیا تھا, and then he played that shot. So I'm not saying کہ play long balls, but جب بھی پلیئرس کے پاس اسپیس اور ٹائم ہو, ڈیفینڈرس کے پاس خاص طور سے, وہ بالز ان بیہائنڈ کھلائیں, کیونکہ موراکو اسینشلی چھوٹے پاسز کے تو بہت اچھے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. جو بال ان بیہائنڈ ہے وہ تھوڑی سی انپریڈکٹیبل بال ہوتی ہے فار ڈیفینس لائن ایز ویل, بیکاز دیر فلیٹ فٹڈ ان اے وے, بال گوز بیک, یو ہیو ٹو رن بیک, اور واپس آتے ہوئے وہ جو کلیئرنسز ہیں وہ سیکنڈ بالز پھر آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک پاسبل طریقہ ہے. سو دے ٹرائیڈ دیٹ, اینڈ دین دا سیکنڈ آپشن ہے, کیونکہ بیچ بند ہے, جگہ ہے نہیں بیچ میں, سائڈس فری ہیں, تو سائڈ پہ کمبینیشن پلیز اور رنز ان بیہائنڈ کر کے وہاں سے وہ بھی انہوں نے ٹرائی کیا تھا, بٹ اسینشلی ویری ریسرچنٹ ڈیفینس. عبید اگر دیکھیں ان کا جو پچھلا بھی میچ تھا اسپین کے اگینسٹ, اس کے اندر اسپین کی پوزیشن واز ایکسٹرا آرڈنری, کوئی 1000 پاسز کے قریب انہوں نے کیے, اینڈ سمہاؤ انہوں نے روک کے رکھا ان کو. آج بھی پورچوگل نے ہر چیز اٹیمپٹ کر لی بٹ دے کونٹ بریک تھرو, اور اس سب کے اینڈ پہ ان کے گول کیپر جو ہیں جنہوں نے پینلٹیز میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی, وہ آج اگین شائن کر رہے تھے اور تھرو آؤٹ اس ٹورنامنٹ میں کروشل رہے ان کے لیے. دیکھیں اگر آپ نے جس طرح اس طرح کھیلنا ہے, پیچھے ڈیفینسولی کمپیکٹ رکھ کے اور کاؤنٹر پہ کھیلنا ہے, تو آپ کو تو پھر بہت بڑی ٹیموں کے ساتھ اس قسم کے ٹورنامنٹ میں آگے جانا ہے. لیگ پلے میں تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, وہ تو آپ ڈرا لے لیتے, بٹ اس طرح کے ٹورنامنٹ میں آپ نے اگر جانا ہے تو آگے تو بالکل آپ کو جان لگا کے فل انرجی کے ساتھ. سو جب بھی آتا تھا آپ دیکھیں ایک پلیئر ضرور جاتا تھا بال کیریئر کے پاس پورچوگل کے, امیڈیٹلی وہ اسپیڈ جس سے آتا اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پورچوگل کے پاس. یوزلی ہوتا ہے کہ آپ تیز پاسز کرتے ہیں, مگر ان کے پاس نہ جگہ تھی. جیسے وہ اپنے تھرڈ میں لے کے آئے, ان کو وہ ڈرا کرتے تھے اپنے تھرڈ میں, اور وہاں ان کو کھیلنے نہیں دے رہے تھے, تو اپرچونیٹی پورچوگل کے پاس تھی نہیں, اور جو ملی وہ ایک کراس بار کو لگ گیا, کوئی سیو کر لیا. سو لک بھی ان کے ساتھ نہیں تھی, اینڈ اس قسم کے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں. اگر ادھر آپ گول کر لیں تو پھر گیم کھل جاتا ہے, بیکاز پھر سامنے والی ٹیم کو اپنا ڈیفینسو شیپ بریک کرنا پڑے. مگر پورچوگل نے ان کو چانس نہیں ملا, جو ملا وہ کنورٹ نہیں کر پائے, اور موراکو نے ایک چانس ان کو جو اچھا ملا وہ 50-50 بال آپ کہہ سکتے ہیں, اینڈ ہی جو جمپ تھی وہ بالکل رونالڈو کی طرح جمپ تھی بالکل. اور رونالڈو کی ہم بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک اس ٹورنامنٹ کی سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ رونالڈو ہی رہے, ناٹ اونلی آن دا فیلڈ, ان کی ریٹنگ کافی لو رہی ہے تھرو آؤٹ ان آل دا گیمس, بٹ اس کے علاوہ ان کا ایٹیٹیوڈ بھی تھوڑا کویسچنیبل رہا ہے تھرو آؤٹ, آفٹر دا میچز, بفور دا میچز, پریس کانفرنسز میں. اس کا کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہوگا ٹیم پہ؟ ایک تو آئی تھنک بفور آئی اسپیک اباؤٹ ہم, آئی تھنک ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز آف آل ٹائم, ون آف دا بیسٹ پلیئرز ٹو پلے دا گیم. لیکن نیچرلی تھوڑا سا ایک اس فار دیٹ پلیئر نیچرلی اٹس ہارڈ ٹو سم ٹائمز ایکسیپٹ کہ آپ جو ہے نا اس ڈکلائن پہ ہو. لاسٹ ویک ایلن شیرر انگلینڈ کے جو ایکس پلیئر اور گیری لینیکر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مومنٹ بڑا خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہو کہ یار میں ابھی بھی کر سکتا ہوں, بٹ یو لاس اسپیڈ اینڈ آل آف دیز تھنگس. سو وہ یہ ایک نیچرل ہے, بٹ ڈریسنگ روم میں یوزلی خاص طور سے ٹورنامنٹس کے اندر کہ جہاں پہ آپ نے ایک شارٹ اسپین, یو ہیو ٹو بی ویری فوکسڈ, وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ یار ہر بار ہر خبر رونالڈو کے اوپر جا رہی ہے. وہ بینچ سے اٹھ کے آگے نہیں آئے سیلیبریٹ کرنے تو خبر ان پہ جا رہی ہے, اسٹارٹ نہیں کرے تو خبر. اٹ گیٹس سلائٹلی کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کنسنٹریشن فوکس آؤٹ ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک دیز آر پروفیشنل پلیئرز. اس سے پچھلے والے گیم میں بھی جب رونالڈو نہیں کھیلے تھے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنے گول کیے, ہیٹ ٹرک بھی ہوئی جن کا نیا پلیئر آیا, رائٹ. سو ان دیٹ گیم ان کے لیے فائدہ مند تھی یہ بات کہ رونالڈو نہیں تھے, ان کی موومنٹ بہتر تھی اپ فرنٹ, اسٹرائکر جو تھا اس نے گول کیے, وہ موومنٹس کی جو شاید رونالڈو نہ کر پائے. اینڈ رونالڈو ڈیفینیٹلی ڈکلائن پہ ہے, جو چیزیں وہ کر سکتا تھا وہ نہیں کر پا رہا. دوسری آئی تھنک زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ میسی کر رہا ہے کچھ اس کے لیے. آئی تھنک وہ کمپٹیشن جو ایک ہمیشہ سے رہا ہے اس کا, آئی تھنک ڈیفینیٹلی وہ بھی فیکٹر ہے. افسوس کی چیز رہی ہے رونالڈو کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ ایک اتنا گریٹ پلیئر, یو نو ہم لکی ہیں کہ ہم نے میسی اور رونالڈو دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ایک ساتھ ایک ہی جنریشن میں. لیکن رونالڈو کا جو آخری سمجھیں تھرڈ ہے اپنے کریئر کا, وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے تھرو آؤٹ. ان کا ایٹیٹیوڈ مینیجرس کے ساتھ, کچھ ٹیم ممبرس کے ساتھ بھی, تو سلائٹ ڈس اپوائنٹمنٹ آئی تھنک. لیکن کمنگ بیک ٹو موراکو, مجھے بتائیں یہ لوگ سیمی فائنل سے پہلے ریکور کیسے کریں گے؟ انجریز, ریڈ کارڈ اور انجریز کی بھرمار, یو نو لگ رہا تھا اینڈ میں کہ ان سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا.
I have no answer to this. مجھے واقعی نہیں پتا کس طرح سے کریں گے, بٹ ان کے مینیجر نے اس طرح سے کچھ پریکاشنز بھی لی تھی. تو انہوں نے دونوں ونگرز کو نکال لیا تھا, سفیان بفال اینڈ حکیم زیش, جو کہ زیش کو نکالنا واز اے بگ سرپرائز. اٹ واز اے سرپرائز بٹ اٹ واز اے کیلکولیٹڈ رسک. اگر تو یہ ایکسٹرا ٹائم میں جاتا اور پینلٹیز پہ جاتا تو دے وڈ ہیو لاسٹ سم ون ہو واز این ایکسپیرینسڈ گائے ہوز ٹیکن پینلٹیز بفور. بٹ دس واز اے رسک. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار اگر ہم یہ 10 منٹ نکال لیں رادر دین اگر گاڈ فاربڈ انجری کوئی ہو جاتی, کیونکہ اس میں جو ہے ان کے کیپٹن کو بھی انجری ہوئی تھی, زیش کو بھی انجری ہوئی تھی, وہ انہوں نے ٹائم آؤٹ لے کے وہ باہر گئے تھے, تو دے ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ رسک. سیکنڈلی ایک اور چیز, دا وے دے پریس, جس طرح عبید نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب وہ جس انٹینسٹی سے پریس کرے تو ان کے مڈ فیلڈر جو اناہی ہے, اناہی جن کا نام ہے, انہوں نے اسپین کے گیم میں ہی رن 14.7 کلومیٹرز وچ از انسین. ایوریج پریمیئر لیگ میں اور لیورپول کی ٹیمز میں 12 سے 13 کلومیٹر ہوتا ہے. سو 14.5 یا قریب 15 کلومیٹر. پھر آج بھی آئی ایم شیور ہی رین لائک اے مینیاک. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی ول ریکور ان دی نیکسٹ 4-5 days, بٹ آل ہیل اسپورٹس سائنس. جو ہیلپ کرے گا موراکو کو, وہ اگر آپ نے میچ میں کراؤڈ دیکھا ہو, کہتے ہیں نا 12th مین, یہ 12th نہیں, 12th 13th 14th 15th مین تھا اس کے لیے. تو وہ کراؤڈ ان کو لے کے جائے گا. اگر کبھی بھی ہم یہاں پاکستان میں تو فٹ بال میں اتنے لوگ جو کبھی آپ نے کبھی کھیلا ہو, کراؤڈ کے ساتھ کی انٹینسٹی جب ہو آپ کے ساتھ تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. اور یہاں تو پورا 80,000 کا اسٹیڈیم ان کے ساتھ تھا, تو ایک ڈفرینٹ لیول آف سپورٹ آپ فیل کرتے ہیں, جذبہ جو ہوتا ہے جب اپوزیشن کے پاس بال ہو. پچھلے میچ میں اسپین والے گیم میں وہ ایک کامنٹیٹر نے کہا کہ شاید انہوں نے وسلنگ کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے, کیونکہ کوئی 70% جو تھی بال وہ اسپین کے پاس تھی اور وہ ان کی وسلنگ نہیں ختم ہوتی تھی. اس ایٹموسفیئر میں ایک دوسری ٹیم کے لیے کھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اٹس لائک این اوے گیم نا, بالکل ایک اوے گیم کی طرح سے کھیل رہے ہیں. کانسٹنٹ پریشر, ایوری ٹیکل از سیلیبریٹڈ, خاص طور سے اس طرح کے سچویشن میں. بٹ ٹو تھنگس ٹو پوائنٹ آؤٹ. ون از کہ جو ان کا ان دا مڈل آف دا گیم, یہ اپنے بیک فور کا ایک پلیئر جنہوں نے ورلڈ کپ اسٹارٹ کیا تھا وہ رہ گیا تھا, ٹھیک ہے. دیئر کیپٹن آلسو گاٹ آؤٹ. سفیان امراباد جو ان کے ہولڈنگ مڈ فیلڈر ہوز پلیڈ اے ریئلی امپورٹنٹ رول. اسپین کے گیم سے بھی پہلے ہی واز اپ ٹل 3 AM ود فزیو ٹو گیٹ ہز فٹ رائٹ. ان کو فٹ انجری اس گیم میں بھی تھی, بٹ ہی پلیڈ ود این انجیکشن اینڈ دین ہی واز رننگ اگین لائک اے میڈ گائے. آئی ڈونٹ نو کر کیا رہے ہیں, ایز ان اٹس ناٹ سائنس کے ساتھ جو ہے نا وہ دس قدرت آلسو ورکنگ. کچھ عجیب سی چیزیں ہوئی, جیسے آج بھی ایک وہ شاٹ تھا جو پوسٹ سے لگ کے آگے, کراس بار سے لگ کے آگے چلا گیا. پچھلے میچ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا, اور وہ کروشل ہو سکتا تھا اس ٹائم. لک آپ کو لک چاہیے ہوتی ہے نا, جب آپ ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہو, آپ پیچھے کے آپ کی انجریز بھی ہیں, تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی میں اگر تھوڑا دعا کا بھی کام ہوتا ہے کہ لک آپ کی طرف آ جائے تھوڑی, تو اس میں ہوتا ہے لک. فٹ بال میں ہے آئی مین آل آف افریقہ, انٹائر مسلم ورلڈ, کوئی 1.5 ارب کے قریب سپورٹرز ہیں ان کے. ایسی چیز تو کبھی دیکھنے کو نہیں ملی کہیں بھی. اور I must say, I think یہ ایک بہت زبردست ایڈورٹیزمنٹ رہا ہے فار دا قطر ورلڈ کپ, جس کو اتنی کرٹیسزم ملی شروع میں, لیکن ان مائی ویو اس سے زیادہ ایکسائٹنگ ورلڈ کپ مجھے تو نہیں یاد. فٹ بال کوالٹی پہ تو کوئی اس میں سوال نہیں ہے کہ بہت اچھا ورلڈ کپ رہا ہے. سوالات جو قطر کے بارے میں وہ دوسرے پولیٹیکل ہیں اور نان سپورٹنگ ہیں, اور وہ آئی تھنک تھوڑے ساور گریپس بھی ہیں کہ ہمیں, سو وہ ایشوز دوسرے ہیں. ایز اے فٹ بال اسپیکٹیکل تو زبردست ورلڈ کپ رہا ہے. میچز, آپ کو پرفارمنسز, گولز بھی ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے. گول جو گولز ہوئے ہیں, سرپرائز ونز, اپسیٹ, اور ایک موراکو کی ٹیم جیسی ٹیم کو سیمی فائنل, ابھی کسی نے اگر پریڈکشنز کی ہوں, وہ آپ نے جو ایکسل شیٹس آتی ہیں کہ کون جیتے گا, موراکو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ موراکو سیمی فائنل. ایک اور چیز جو ان ٹیمز کو جو ہیلپ بھی کی ہے وہ ان کے کراؤڈ اور ایکسیسیبلٹی. قطر سے ویزا ریسٹرکشنز آسان ہیں. آپ امیجن کریں USA میں ورلڈ کپ ہے نیکسٹ ٹائم, do you really feel that these many people would be able to go over Impossible. there? Financially, even visa regulations and all of these things. So it's been a great spectacle. I probably feel it's the most African Asian World Cup that could possibly happen, کیونکہ ان کے فینس کے پاس ایکسیسیبلٹی بہت ایزی ہے. اور بولتی بند ہوگی ہے یورپین کنٹریز کی, ان کو تکلیف تھی کہ یہاں ہو رہا ہے ورلڈ کپ, ان کو بولتی بند ہوگی کہ اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے. ان کی ٹیمیں ساری باہر ہوئی ہیں, جرمنی کی ٹیم باہر ہوئی ہے, پورچوگل باہر, اسپین باہر, اور فینز نے بہت انجوائے کیا. اور یورپ اس میں ورلڈ کپ میں یورپین فینس کم آئے, مگر who has missed them? کسی کو یاد ہے کسی کو تکلیف ہوئی ہے کہ یورپین فینس نہیں ہے؟ نہیں, کسی کو نہیں ہوئی. ایک لڑائی نہیں ہوئی. نہیں, مگر اس کے فنی تھنگ آن دس, رائٹ نہیں ہوا, اس پہ ایک انگلش فین نے کہا تھا کہ I experienced a horrible
time last time in the Euros, Wembley में फाइनल जब इंग्लैंड हारा जी, था, जी, जी. a mass brawl broke out. मास ब्रॉल Last हजारों उन्होंने लोग कहा अंदर कि घुसने की कोशिश कर I रहे was थे. harassed to the point, क्योंकि वो इतने ड्रंक होते हैं with all the beers and all of these things. उन्होंने कहा यार मुझे एक बार भी किसी ने cat talk नहीं किया, they didn't call me out some bad words and all, कोई harassment नहीं थी. कह रही थी यार I don't know why this side of it hasn't been spoken out. It's just like sour grapes what Ubaid is mentioning, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई हाईलाइट ही नहीं करी गई है फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ नेगेटिव पे आप ले गए. कतर द ऑर्गेनाइजर्स उन्होंने बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप. आई थिंक इट्स एन एग्जांपल टू डिफरेंट. आई थिंक ऑल्सो ये भी इसमें देखने की बात है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जर्मनी या फ्रांस या जो पावर हाउसेज है फुटबॉल के वहाँ ही वर्ल्ड कप कराएं. दुनिया की और भी जगहें हैं जो वर्ल्ड कप करा सकती हैं और मिलके करा सकती हैं. मोरक्को जो है पिछली दफा उन्होंने बिड थी जो बहुत स्ट्रांग बिड थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई. इस दफा जो आई हर्ड के यूएसए के बाद वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें सऊदी मोरक्को ये सारे मिलके कराने चाह रहे हैं. सो आई एम श्योर ये वर्ल्ड कप फिर इस रीजन में वापस आएगा और बड़ा सक्सेसफुल वर्ल्ड कप होगा. पैशन भी देखने को मिला है, अच्छी फुटबॉल भी देखने को मिली है, क्राउड ने भी इंजॉय किया है. क्या और आप क्या चाहिए इस वर्ल्ड कप से? Absolutely. I think all round एक बहुत जबरदस्त स्पेक्टिकल रहा है and I'm hoping कि Moroccan team recover कर पाएगी in time for the semi-final. I'm praying. But अगर आप एक चीज देखें, we will discuss England France game जो अभी next आने वाला है in a bit. लेकिन which team do you think is is a better match for Morocco? आई थिंक फ्रांस जनरली. आप जिस तरह से वो स्पेसेस रिड्यूस करते हैं सेंट्रली और वाइड एरियाज में स्पेसेस होते हैं, अगर आप फ्रांस के वाइड प्लेयर्स को चेक करें, आप किलियन एम्बापे ऑन वन साइड, उस्मान डेम्बेले ऑन द अदर, दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द टू बेस्ट 1v1 प्लेयर्स. तो इस तरह के डिफेंस के अंदर आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो 1 वर्सेस 1 में बीट कर सकें और फिर दे क्रिएट दोज मैजिक सिचुएशंस. सो आई थिंक दे आर बेटर इक्विप्ड फ्रांस, बट इंग्लैंड हैज दैट पावर ऑफ सेट पीसेस, क्योंकि जिस तरह मोरक्को डीप डिफेंड करता है नेचुरली, आज भी आई डोंट नो कितने सेट पीसेस और फ्री किक्स मिले थे उनको इन एंड अराउंड दैट एरिया. और इंग्लैंड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है फ्रॉम द टाइम दैट गैरेथ साउथगेट हैज टेकन चार्ज. तो आई थिंक वो एक इंग्लैंड के फेवर में दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई थिंक फ्रांस आर बेटर इक्विप्ड. जस्ट माय ओपिनियन. Better equipped. And from your perspective, उबैद, मुझे बताएं कि मोरक्को ने इतना डिफेंसिव खेला तो है, डू यू थिंक कि उनकी स्ट्रेटजी हो सकता है वो थोड़ी बदलें सरप्राइज के लिए, या यही स्ट्रेटजी रहेगी? उनके पास एक ही पेज है, उस पर एक स्ट्रेटजी लिखी हुई है, अगला पेज खाली है, वो यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं. जो चीज चल रही है उसको क्यों कोई तोड़े? देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट के एक चल रही है, इट बी फूलिश टू हैव अनदर स्ट्रेटजी. आप किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले या फिल फोर्डन और रैशफोर्ड और जो भी खेले इंग्लैंड, उसको जगह तो नहीं देंगे ना आपके, आस्किंग फॉर ट्रबल. तो आप खेलेंगे इस तरह कॉम्पैक्ट, आपके सामने, आपको पता है आपकी स्टैंड फुटबॉल में देखिए, द बेस्ट टीम डजंट नेसेसरली हैव टू विन. वो जो एक्सटेंड है, हु डिजर्व्स टू विन कोई नहीं, जिसने गोल किया वो जीतेगा. तो यहाँ उन्होंने गोल किया वो जीते. यहाँ पे हम एक छोटी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपसे चंद लम्हों में. वेलकम बैक. डिस्कशन करने से पहले हमारा गोल ऑफ द वीक. यूजुअली गोल ऑफ द वीक के अंदर जो पिक होते हैं वो 25 यार्ड 30 यार्ड से कोई खतरनाक शॉट होता है, लेकिन ये गोल ऑफ द वीक हमने चूज किया था सिंपली बिकॉज ऑफ द पास. इससे ज्यादा खूबसूरत पास नहीं हो सकता था. उबैद, क्या ख्याल है मेसी के मैजिक के बारे में? नहीं उमर, एक्सेलेंट, उसका पास भी बहुत अच्छा था, मगर ये अगर आप पूरी मूव शुरू से देखें ना, मुलीना राइट साइड से लेके आए, इन्होंने पास किया मेसी को, फिर वो अपनी रन कंटिन्यू करते हैं. मेसी इज रनिंग विद द बॉल, एंड अगर आप देखें मेसी को जो सबसे मुश्किल चीज़ है फुटबॉल में, जो हमदान आपको भी बताएंगे, इज टू रन विद द बॉल विदाउट लुकिंग डाउन. कि आप ऊपर देके, मुंह ऊपर देके, बॉल आपके पाँव पे है, आप कांस्टेंट टच कर रहे हैं,
اور آپ بھاگ رہے ہیں اس اسپیڈ پہ اور آپ بال کو نہیں دیکھ رہے, کنٹرول میں آپ کے, اور آپ دیکھ آ رہے ہیں بندہ رائٹ سے آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ آ رہا ہے کس وقت آ رہا ہے, جج کیا آپ نے اسپیڈ, اور پھر جو ویٹ آف دا پاس ہے اس کے پاؤں پہ بال ہے, اس کا فرسٹ ٹچ بالکل ان ہز رننگ پاتھ اور گول. مگر دا کی تھنگ جو اس میں آبویسلی سب سے پہلے سب کو امپریس کیا ہے وہ از میسیز کنٹرول اینڈ ہز ویژن آف دا پاس. اینڈ حمدان کین ٹیل یو بیٹر ہم بینگ اے کوچ کہ کتنی مشکل چیز ہے یہ کسی پلیئر کو سکھانا, سالوں لگ جاتے ہیں ایک پلیئر کو سکھانے میں کہ منہ اٹھا کے بھاگو. نہیں, منہ اٹھا کے بھاگنا تو ایک چیز حمدان, لیکن دو چیزیں, ایک تو پاس کی ٹائمنگ آپ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ابھی, اور دوسرا یہ کہ میسی سامنے دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھ رہا ہے جیسے عبید نے کہا, اور اس کے بعد اسے پتا ہے کہ یہ پلیئر یہاں سے اس مومنٹ پہ اویلیبل ہوگا اور مجھے اب پاس کرنا ہے while running in the opposite direction. He didn't actually look at the player. Medina. He was simply running this way. ایک نظر بھی اس نے through out that time اسے چیک نہیں کیا کہ یار وہ کس طرح سے آ رہا ہے. The beauty of it was کہ اگر وہ 1 سیکنڈ پاس جلدی دیتے, انہوں نے اس لاسٹ ملی سیکنڈ میں ایک فینٹ کیا تھا, اگر وہ جلدی دے دیتے تو وہ پہنچ نہیں پاتا پلیئر, ڈیفینڈر پہلے آ جاتا, ڈیفینڈر لے لیتا, اور اگر وہ 1 سیکنڈ لیٹ دیتے تو پروبلی ڈیفینس قریب ہو جاتی اور آف سائڈ بھی ہو سکتا تھا. So that inch perfect timing of it, the inch perfect weight as Ubaid pointed out, and then lastly, وہ ہم فٹ بال میں بھی اکثر بات کرتے ہیں اور ہم ایز کوچز بولتے ہیں یار ایک پلیئر کی سب سے یونیک کوالٹی کیا ہے, ہم بولتے ہیں ویژن. کین ہی سی پاسز جو when I was watching the game میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ پاس کہ یہ پاسبل ہے, کیونکہ in the mix of those 6-7 players to see that one guy running, that vision was unbelievable. Greatest of all time. I mean, as a player or the goal? As a player. No, not the goal. As a player. As a player, of course. I mean, one of the greatest of all time. I still think Maradona is much better than Messi and Ronaldo. I think just زمانے میں Maradona نے کھیلا, the referees, pitches, balls, they were just ایک اور ہی لیول تھا. زمانے میں آپ ہاتھ سے گول بھی کر سکتے تھے, ہاتھ سے گول بھی کرتے تھے بالکل, مگر وہ نہیں ہوتا, ہینڈ آف گاڈ ابھی نہیں آتا, ہینڈ آف گاڈ. تو تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو جس طرح کے میراڈونا کا گیم تھا, جس قسم کی پچز تھی اس زمانے میں, جو ہینڈ آف گاڈ والا گول سے بعد میں جو اس نے گول کیا ہے انگلینڈ کے اگینسٹ, جو ڈربل کرتا ہوا گیا ہے, وہ کوئی ایک اسٹوری سے آتا تھا کہ جو پچ ہے وہ ایسی تھی کہ کارپیٹ جیسے نیچے سے پھسل رہا ہے آپ کے پیر کے نیچے سے, اس طرح کی گھاس تھی. تو وہ جو کنٹرول تھا رونالڈو اس کا میراڈونا کا, اینڈ جس قسم کی اس نے لگاتار سالوں سے سنگل ہینڈڈلی نیپولی کو اس نے کہتے ہیں ٹائٹل جتائے ہیں. بالکل. تو وہ آئی تھنک ایک نیکسٹ لیول تھا, بٹ اگر یہ ہمیشہ میسی کے اگینسٹ یہ کرٹیسزم, اگر آپ گریٹسٹ آف آل ٹائم میں کرٹیسزم نہیں, اگر جب ڈیبیٹ پوائنٹ بھی رہا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار میراڈونا نے سنگل ہینڈڈلی ورلڈ کپ جتایا ہے. آئی تھنک this might be I wouldn't say single-handedly, because Kochia had a big role to play. The goalkeeper, yes. وہ نام مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ وہ اتنا سنا پینلٹیز کے اوپر, اور جو سیوز انہوں نے کی تھیں تھرو آؤٹ. سنگل ہینڈ نہیں ہوتا, but he had a team around him which complemented him. But he really took them further. مجھے یہ بات بتائیں, میراڈونا تو بات ہوگی بعد میں, مجھے یہ بتائیے وہ میچ جو خود تھا, آئی مین ارجنٹینا میں تو 2-0 پہ میں نے کہا کہانی ختم ہو گئی ہے, اور مجھے لگا کہ یہاں سے ڈچ واپس نہیں آ سکتے, بہت مشکل لگ رہا تھا جس سے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو ایسی کیا چیز ہوئی تھی کہ ایک دم آخری 10-15 منٹ میں نیدرلینڈز اٹھ گئے, اور ایسا اٹھے کہ 2 گول لگاتار, اور آخری والا تو بالکل ہی آخری سیکنڈز کے اندر کیا. اور آئی تھنک وہ ایون جو وہ فری کک تھی جس کی وہ بھی ایک کنٹینشن میں تھا گول آف دی ویک کے لیے, لیکن دا فری کک اینڈ ٹو ٹیک دیٹ کائنڈ آف رسک. اور میں نے وہ ٹی وی پہ دیکھا کہ دا اسکورر انہوں نے ایگزیکٹلی یہی گول لیگ میں بھی کیا تھا کچھ دن پہلے, تو مے بی وہ پریکٹس میں تھے اس چیز کی, اور انہوں نے اس کو پریکٹس کیا ہوگا پہلے کہ ایٹ سم ٹائم وہ استعمال کریں. آئی تھنک واٹ چینجڈ واز جب لوئی وین گال نے میچ سے پہلے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, اور نیدرلینڈس کے مینیجر لوئی وین گال وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پلانز ہیں ٹو گیٹ سم ریزلٹس ان, اور وہ اس سچویشن میں ان کو یہ تھا کہ دے وانٹیڈ ٹال پلیئرز اینڈ اسٹرائکرز ہو کین پن دا ڈیفینس بیک, یعنی اپنے ڈیفینڈرز کو اگریسولی آگے نہیں آنے دیں, کیونکہ اپنے ہائٹ اور فزیکلٹی سے وہ پیچھے پش کرتے رہے بار بار.
اور انہی سچویشنز اور انہوں نے پھر اسپیسیفکلی ٹارگیٹ بھی کیا تھا. لیسانڈرو مارٹینز ہیں مانچسٹر یونائٹیڈ کے پلیئر, ان کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر رہے تھے اس ایریا میں کہ یار وہاں پہ ہم لانگ بالز کھلائیں اور وہاں سے سچویشنز کریٹ کریں اس پہ. سیکنڈلی جو آپ فری کک کی بات کر رہے ہیں, اینڈ ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ کہ انہوں نے لیگ میں بھی کیا تھا, تو یہ بھی مینیجر اور کوچ کے کمال ہے کہ انہوں نے انڈیویجول پلیئر کے حساب سے اپنے ایک فری کک روٹین بھی دوبارہ سے ری پریکٹس کیا. آئی مین امیجن لاسٹ منٹ آف دا گیم, ٹھیک ہے, جو ان کے 3 فری کک ٹیکرز تھے, دے ور ون آف دا بیسٹ فری کک ٹیکرز ان کے ٹیم میں, بٹ دے ڈنٹ گو ٹو شوٹ ڈائریکٹلی, دے ایکچولی تھاٹ یو نو لیٹس ڈو دس روٹین. اگر آپ کو 90, حالانکہ ارجنٹینا کا ڈیفینڈر لیٹا ہوا بھی تھا وال کے, بالکل, لیکن اٹ واز انپریڈکٹیبل, نو ون ایکسپیکٹڈ دیٹ. اوکے, زبردست میچ تھا, زبردست کوارٹر فائنل رہا. آپ کے ساتھ ہم واپس پیش ہوں گے چند منٹس کے بعد. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک. ارجنٹینا کی تو ڈسکشن ہو گئی, اب ان کے سب سے بڑے رائیولز برازیل کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں. بگ ڈسپوائنٹمنٹ ود برازیل, سرپرائز سا لگ رہا ایسے تھا جب انہوں نے گول کیا ایکسٹرا ٹائم میں کہ وہ یہ میچ جیت گئے ہیں, لیکن کرویشیا جو کہ آج تک اپیرنٹلی ورلڈ کپس میں یا بڑے ٹورنامنٹس میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد میچ نہیں ہارا. 4 دفعہ پینلٹیز پہ گئے ہیں, چاروں دفعہ وہ میچ جیتے ہیں. وہ ایکسٹرا ٹائم اور پینلٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. ایک پیکج ہے ہمارا چھوٹا سا, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. دنیا کی سب سے بڑی فٹ بالنگ پاور ایک ملک کے ہاتھوں شکست, جو کہ کراچی نارتھ سے چھوٹا ہے. 40 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں اس پورے ملک میں. اٹس امیزنگ کہ 1998 سے تھرو آؤٹ کوالیفائی کر رہے ہیں جب انہوں نے پہلی دفعہ ورلڈ کپ کھیلا, اور نہ صرف یہ پچھلی دفعہ فائنلسٹ سے, اس بار وہ پھر سے سیمی فائنلز میں آ گئے ہیں, اور برازیل جیسی ٹیم کو ہرانے کا, حالانکہ لگے ایسے رہا تھا عبید کہ آخری 10 منٹ میں جب برازیل نے گول کیا کہ برازیل نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے چلو جی سیمی فائنل بکنگ, اور کرویشیا نے ہار مان لی جب گول ہوا تھا, بٹ اگلے 10 منٹ میں پھر پوری کہانی بدل گئی. سو کرویشیا, ہم نے پچھلے جو ہمارا شو تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ بڑے ٹورنامنٹ کی ٹیم ہے, ان کو ایک تو ٹورنامنٹس کھیلنا آتا ہے, دوسرا ان کو یہ جو پین ہے نا کھیلنے کا, بڑے میچ لمبے میچز, وہ شوق ہے ان کو, دے لک فارورڈ ٹو اٹ, اور وہ اس دلدل میں سامنے والی ٹیم کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں, وہ گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. وہ مزاق ہنسی کی بات ہے, مگر وہ لٹرلی سامنے والی ٹیم کو اس پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں جہاں وہ بالکل ہار کے تھک کے چور ہو چکی ہوتی ہے. اور برازیل کے ساتھ بھی یہ ہوا, انہوں نے گول تو کر لیا مگر انہوں نے ہار نہیں مانی, اور وہ جب آ رہے تھے برازیل کی, آپ دیکھیں ٹانگیں نہیں ہل رہی تھی, ان سے موو نہیں ہوا جا رہا تھا. یہ کوئی کلینکل موو نہیں تھا یہ کہ لیفٹ سے آیا, کراس کیا اور گول کیا, بٹ برازیل واز شیٹرڈ کمپلیٹلی, ان سے موو نہیں کیا جا رہا تھا. اینڈ دس از واٹ کرویشیا ڈز, دے ٹیک اٹ ڈیپ. اور جب آپ دا ادر تھنگ ہے, جب فائنل ہو گیا, وسل ہو گئی کہ آپ پینلٹیز پہ جائے گا, آپ شکل دیکھتے برازیلینز کی اور آپ شکل دیکھتے کرویشیا کی. کرویشیا وہ وانٹڈ کہ اچھا جی پینلٹیز آئیں, ہم کھیلیں گے پینلٹیز, اور برازیل واز لائک یار یہ کہاں پھنس گئے, ہم کدھر لے کے آ گئے ہمیں. یہ کرویشیا کبھی ہارا نہیں پینلٹیز پہ. ہمدار مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک 40 لاکھ لوگوں کا ملک ایسی ٹیم کیسے کریٹ کرتا ہے, اور یہ نہیں کہ یہ والی ٹیم ہے, 1998 سے چل رہے ہیں یہ لوگ ابھی تک, 22 سال ہو گئے ہیں, 22 سال سے 24 سال ہو گئے ہیں. 24 سال تو یعنی اس کا مطلب ہے ان کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی کنسسٹنسی ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ٹاپ لیول پہ تھرو آؤٹ پرفارم کرتی ہے. بالکل, اور وہ جو کنسسٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کے لوکل کلبز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو کچھ ایک آدھ نام لوں, ڈینامو زاگریب, رائٹ, وہ ان کا ایک میجر ہب ہے جہاں سے ایوری ایئر آن ایئر دے پروڈیوس پلیئرز, اور وہ پلیئرز پہ جاتے ہیں, بہتر یورپین کنٹریز کے اندر کھیلتے ہیں لیگز میں. اگر آپ ان کے ابھی کرنٹ پلیئرز کو بھی دیکھیں, میجورٹی آف دیم پلے ان ویری گڈ لیگز. سو یہ ایک میجر فیکٹر ہے ان کے اس کے اندر ان دیئر ڈیولپمنٹ آف دیئر ٹیم. بٹ اگر اسپیسیفکلی کل کے میچ کے اوپر بھی بات کریں تو ان کے کوچ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے تھے پوسٹ میچ کے اندر کہ وی آر ان بلڈ ود دس فائٹنگ اینڈ وارئر کیریکٹر. یہ ہمارے نیشن اور کلچرلی کچھ چیز ہے, جس طرح برازیل کے ساتھ کلچرلی وہ کہتے ہیں نا کہ دیٹ سامبا مووز, دیٹ ٹرکس, دوز فلکس, وہ ان کے نیچر کا پارٹ ہے, لائک دوز لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ. اور اس طرح وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے.
being warriors. I think these Balkan countries are known to be that. तो वो कह रहे थे कि we were relying on that, and once we equalized, we were very sure that we were going to win this game. उनके प्लेयर भी इंटरव्यू में रहे थे जो बेंच पे थे. One of their players said कि as soon as it became 1-1, we said penalties and we know we'll win this game. So it speaks. Huge shock for Brazil, though. जर्मनी के खिलाफ उनका एक बहुत ही embarrassing final हो गया था ब्राजील में. बट ये भी आई थिंक दिमागी तौर पे ये लोग जीत चुके थे. इनका ये ख्याल था जैसा कि सेलिब्रेशन काफ़ी लंबी इन्होंने की, और मे बी उस सेलिब्रेशन ने इनको, जैसे आपने कहा, कि लग ऐसे रहा था कि उनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी भागने की, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दूसरी टीम इतना अग्रेसिवली इनके अगेंस्ट आएगी. बट क्रोएशिया का अगर हम देखें, अब क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना है, जायंट किलर्स हैं क्रोएशिया. अर्जेंटीना के खिलाफ कैसे देखते हैं आप इनको? आई थिंक क्रोएशिया का एडवांटेज है. आई थिंक क्रोएशिया इनको हरा सकता है. आई थिंक क्रोएशिया वुड फील कॉन्फिडेंट क्योंकि इतनी टेक्निकली सुपीरियर नहीं है जितनी ब्राजील थी. उस टीम को आउटलास्ट कर गए वो. सो आई थिंक क्रोएशिया विल बी कॉन्फिडेंट कि वो फाइनल में जाएंगे दोनों. ओके, क्रोएशिया और अर्जेंटीना का तो सेमीफाइनल हमें पता है. मोरक्को ने अपनी जगह बना ली है, और अब एक अदद स्पॉट रहता है जिसके लिए अभी दो टीमें जो कि पुराने राइवल्स भी हैं, इंग्लैंड और फ्रांस, बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेली है थ्रू आउट. मे बी इंग्लैंड ने नहीं इतनी शुरू में खेली, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना थोड़ा सा गेम बदला. आज के मैच के बारे में क्या ख्याल है? हम लोगों ने बात की थी पहले भी कि आपको ये लग रहा है उनकी टीम्स अनाउंस हो चुकी हैं, लग रहा है ओपन गेम एक होगा जिसके अंदर अटैकिंग गेम ज्यादा खेला जाएगा, या फिर दोनों टीमें थोड़ा सा कॉशियस रहेंगी? I cannot exactly tell. I think judging by the lineup, Gareth Southgate बैक 5 पे नहीं गए, जो कि कुछ दिनों से बात हो रही थी मीडिया के अंदर कि पॉसिबिलिटी है कि वो बैक 5 पे जाएं टू डबल अप ऑन एम्बापे ऑन दैट साइड. बट ही स्टक विद दैट सेम थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम एन इंग्लैंड फैन. मैं ये चाह रहा था कि वो बैक 5 पे ना जाए, बिकॉज दैट नलिफाइज देयर थ्रेड्स गोइंग फॉरवर्ड. वन थिंग टू पॉइंट आउट, अगर आप गैरेथ साउथगेट का टेन्योर देखें टूर्नामेंट फुटबॉल के ऊपर, ही हैज अ गेम प्लान फॉर एवरी टीम. एंड आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, वो ये कह रहे थे कि हम 2 साल से दे आर प्रिपेयरिंग हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रांस. So they have a whole blueprint of how exactly to counter Mbappe and all of these things. पेपर पे तो सब अच्छा लगता है. I think Mbappe जब सामने आता है तो थोड़ी. But he's had success, ना? If you look at the Germany game in the last Euros, he knew, he even said it back then. हमें पता था कि हमें जर्मनी के अगेंस्ट इस यूरो में किस तरह खेलना है. They reverted to a back 5 in that game. तो I would bank on Southgate and his. मेरे कुछ दोस्त अगर देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार how can you support Southgate? Because the football they play is very dull. Okay, but he gets those results. Efficiency है उनके गेम में. डल फुटबॉल तो एक चीज होती है. नेदरलैंड जैसे कल खेला ना, तो आप पोजेशन फुटबॉल खेल रहे हैं, बट यू स्टिल हैव टू लुक फॉर फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज. आप चैनल में पास करें, आप लेन्स में पास करें, आपने ओवर द डिफेंडर बॉल पास करें ताकि आपका स्ट्राइकर को बॉल मिले, आप अगले थर्ड में खेलें. वो जो नेदरलैंड्स ने किया, इंग्लैंड की भी वही टेंडेंसी है. 2 पास किए, सामने नजर आया तो रिस्क नहीं लेनी, फिर पीछे चले गए, फिर वापस आए, फिर पीछे चले गए, फिर सो इस तरह आपको गोल निकाल. सो आज ये सब देखते हुए आपकी क्या पिक है? अगर इंग्लैंड इस तरह खेला था, आई थिंक फ्रांस विल विन. England to win. England to win. England to win. It's irrelevant इन दोनों में से कौन जीते, बिकॉज मेरे ख्याल से मोरक्को का ही ये वाला वर्ल्ड कप लग रहा है मेरे लिए तो. एंड आई थिंक वो जिस तरह खेलते हुए आए, होपफुली वो आगे मजीद प्रोग्रेस कर पाएंगे. खैर, एक और एक्साइटिंग मैच आज रात आप लोगों के लिए रहता है, और उसके बाद सेमीफाइनल्स. अगले प्रोग्राम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे with more exciting news and goals, hopefully more exciting news about a Morocco win. हम सब यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि मोरक्को इस वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुँच सके. नेक्स्ट शो तक के लिए इजाज़त लेते हैं. अल्लाह हाफिज़.